السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت اہم فیصلے کے حوالے سے۔ 3 MPO کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر شہریار افریدی کو کئی ماہ سے رکھا گیا اور مختلف عدالتوں نے ضمانت دی، اور ضمانت ملنے کے باوجود بھی ان کو ہمیشہ گرفتار کیا جاتا رہا۔ پھر پچھلے ہفتے خاتون رہنما PTI کی شاندانہ گلزار خان کو بھی پولیس نے حراست میں لیا اور 16 MPO کے تحت اس کو بھی رکھا۔ کسی کورٹ کچہری میں پیش نہ کرنا پڑا اسے، اور ان کو حوالات میں رہنا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن آ گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک سماعت پہلے کی تھی جس میں نوٹسز جاری کیے تھے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے سماعت کی بہت بڑا ایک ریلیف کہہ لیں، ایک فیصلہ کہہ لیں کہ ایک تو شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی کے فوری طور پہ احکامات جاری کر دیے۔ دونوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد میں ہی رہنا ہے، اسلام آباد سے باہر نہیں جانا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار ہے، وہ اسلام آباد کی ہی حد تک ہے۔ تو اگر یہ اسلام آباد سے باہر جاتے تو ان کی کسی اور جگہ کی DC کی اور 3 MPO 16 MPO کوئی بھی ادھر ادھر کے بوگس مقدمے میں ان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے باہر نہیں جانا۔ ساتھ ہی جو شاندانہ گلزار خان کے حوالے سے اور شہریار افریدی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے جسٹس بابر ستار کے، کہ اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد ہوں گے۔ اور اب چونکہ دونوں کے حوالے سے یہ اسٹرکٹ آرڈر ہے اور رہائی کے احکامات بھی جاری کر دیے، دونوں جو PTI کے رہنما ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، ابھی تک نہیں گئے، لیکن ساتھ ہی عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا جاتا رہا۔ جو DC اسلام آباد ہے اس کے خلاف بھی اس کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا، IG کو بھی نوٹسز جاری کر دیے، اور آئندہ سماعت بھی ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ عدالت نے شہریار افریدی کی گرفتاری سے متعلق ان کو کہا کہ DC سے کہ وہ تمام آرڈر پڑھ لے جس کی وجہ سے آپ نے شہریار افریدی کو اتنے عرصے تک جیل میں رکھا۔ تو DC کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 9 مئی کو مختلف شہروں میں ہونے والے واقعات تھے وہ ہو گئے تھے، اور IB نے رپورٹ دی کہ شہریار افریدی ڈسٹرکٹ کورٹس پر حملہ کر سکتے ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ شہریار افریدی جیل کے اندر کسی عدالت پر کیسے حملہ کر سکتا ہے، کیسے وہ منصوبہ بنا سکتا ہے؟ کیا شہریار افریدی کے پاس جیل میں موبائل یا میڈیا تک پہنچ جو ہے ان کے سہولیات تھی؟ اور یہ بھی عدالت کی جانب سے ریمارکس ہے کہ اگر شہریار افریدی جیل میں رہ کر عدالت پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو جیل انتظامیہ کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ حالانکہ اب تو اگر ایک بندے کو آپ گرفتار کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں تو پھر تو جیل انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جس پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی بھی اطلاعات ہے، جوڈیشری کے خلاف کیمپین میں بھی ان کا نام ہے، اور یہ بھی کہا کہ میری آنکھیں اور کان تو انٹیلیجنس رپورٹ ہی ہے، میں نے انٹیلیجنس رپورٹ تھی، IB کی رپورٹس تھی، پولیس کی رپورٹس تھی، اسی کے اوپر جو ہے اسپیشلی اس کے اوپر جو ہے میں نے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا، عدالت نے کہا کہ کیا 3 ماہ میں آپ کا کوئی ایک MPO آرڈر جس کو کسی بھی عدالت نے برقرار رکھا ہو، یعنی کہ 3 ماہ کی قید و بند میں جو DC اسلام آباد کا کوئی بھی 3 MPO کے تحت کوئی بھی آرڈر ہو، یا صرف DC اسلام آباد کی حد تک نہیں، باقی جو دیگر شہروں کے جو ڈپٹی کمشنر کے 3 MPO کے اختیارات تھے یا ان کی جو آرڈرز تھے، ان کو ہر جگہ سے ہر عدالت سے ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ تو آج بھی جب متعلقہ SHO کو جو ہے وہ بلایا گیا تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس انفارمیشن کیا تھی جب آپ نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا تھا، کیا پلاننگ تھا اس سے متعلق؟
تو ایس ایچ او نے کہا کہ سر اس وقت تو میں ایس ایچ او ہی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ پھر عدالت نے کہا کہ اچھا آپ کی تو جان چھوڑ گئی، ڈی پی او کون تھا؟ اچھا ڈی پی او کو بلایا گیا تو ڈی پی او صاحب نے کہا کہ سر میں تو ان دنوں چھٹیوں پہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عدالت نے پھر استفسار کیا کہ 8 مئی کے انٹیلیجنس رپورٹس کی جو صورتحال تھی، جو کشیدہ صورتحال تھی، ان رپورٹس کی جو آپ کے پاس جمع کرائی گئی تھی، اس پہ آپ نے کیا اپنا مائنڈ اپلائی کیا تھا؟ مطلب کیسے ایسی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے طریقہ کار کیا تھا اور آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ واقعات کو کیسے روکنا ہے؟ اور آئی جی نے کہا اس پہ، آئی جی چونکہ ظاہر ہے آئی جی کو طلب کیا تھا، آئی جی نے کہا سر ہم نے تو جو مین بندہ ہوتا ہے اسی کو ہی پکڑنا ہوتا ہے، واقعہ ہونے سے پہلے ہماری جو خدشات تھی اس کی بنیاد پر ہم نے کارروائی کی تھی، اور یہ امن و امان کے لیے تھی یہ کارروائی۔ جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی جو رپورٹ ہے یا آئی بی کی جو رپورٹ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک مذاق ہے، جوڈیشری کے ساتھ مذاق ہے۔ اب شوکاز نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دی، اور ہونا چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو، اور سخت ترین کارروائی ہو، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیگر ججز کے، جس میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، ان ججز کی باقاعدہ آرڈرز موجود ہے ایم پی او کے تحت گرفتاریوں سے متعلق، اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نہیں، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے بھی بہت سارے احکامات کو ہوا میں اڑا دیے۔ تو پتہ نہیں ان پولیس والوں کو کہاں کے احکامات تھے جنہوں نے بڑی بڑی عدالتوں کے احکامات کو جنب پاؤں تلے روندا۔ اب جسٹس بابر ستار کی جیب میں جو ہے وہ گیند ہے، اور یہ کارروائی کرنی ہی چاہیے ان کے خلاف۔ They are the real culprits۔ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار یا پی ٹی آئی کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا یا کارکنوں کا یہ مجرمان نہیں ہے، ملزمان بھی نہیں ہے۔ اصل ملزمان جو ہے یہ آپ کے ڈپٹی کمشنر اور آئی جیز ہوتے ہیں، جو کہ عدالتوں کو مانتی نہیں ہے۔ اچھا ہائی کورٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو عندیہ تو دے دیا گیا کہ توہین عدالت کی جو سزا ہے وہ 6 ماہ قید ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کی سزا میں 6 ماہ قید ہو سکتی ہے یا جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آج شوکاز نوٹسز جاری کر دیے، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، آئندہ ہفتے پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ کارروائی کے آغاز کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو کہ ہم یہاں پہ تھے، اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز جو ڈسپینسری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جو آفیشیل سرکاری ڈاکٹر ہے، وہ شہریار افریدی کے چیک اپ کرنے گیا، کیونکہ ان کی وہ شوگر اور بی پی لیول شاید طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ تو قید و بند کی سہولتیں ہیں، یہ تو ہوتی رہتے، لیکن آج جب صبح شہریار افریدی عدالت پیش ہو رہے تھے تو سوال پوچھا گیا ان سے کہ کس جرم میں اور کس گناہ میں آپ کو قید کیا گیا، تو انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، پاکستان سلامت رہے، یہ ہماری دعا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ نصیب کی باتیں، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔